کی طرف کے اس کا حل کیا ہے؟ بالکل ابیرہ بھی بالکل صحیح بات کی ہے کہ ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے نا، انسٹیٹیوٹ ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے فار این اپ برنگنگ آف اے اسٹوڈنٹ اور ان کے مائنڈ سیٹ کے لیے. سو ڈاکٹر آمنہ، ریگارڈنگ دس آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ جب کسی بھی ٹیچر کو ہائرنگ ہوتی ہے کسی انسٹیٹیوٹ میں، ادھر آپ کیا کرائیٹیریا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی کیا ٹریننگ ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کی انسیڈنٹس نہ ہوں ان فیوچر؟ اچھا دیکھیے، دو چیزیں ہیں، ایک کیا ہونا چاہیے جو ایک رائٹ طریقہ ہے، پروسیس ہے، اور دوسرا ہو کیا رہا ہے. ان دونوں میں انفارچونیٹلی گیپ ہے. ٹھیک ہے جی. سو اب جو رائٹ طریقہ ہے، جو ایک ورلڈ وائڈ ریکروٹمنٹ سلیکشن کا پروسیس ہے، ایک تو آپ کی آف کورس جو سبجیکٹ نالج ہے، آپ کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں اس ایریا میں، کہاں سے ہیں، وہ چیزیں تو ہیں ہی ہیں، وہ تو آپ کی ٹیکنیکل بات ہو گئی. اس کے علاوہ واٹ کانسٹیٹیوٹ، آئی مین ہاؤ ویل ڈو یو نو ہاؤ ٹو ٹیچ، آپ کی ٹیچنگ فلاسفی کیا ہے. موسٹلی ہائرنگ کے اندر یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے ٹیچرز سے، اسپیشلی یونیورسٹی لیول کے اوپر، کہ آپ کی ٹیچنگ فلاسفی کیا ہے، آپ کس چیز کے اوپر بیس کرتے ہیں. آپ نے اگر کوئی بھی سبجیکٹ ایریا پڑھانا ہے، آپ کی اسیسمنٹ پروسیس کیا ہے، آپ نے پیڈاگوجی کیا استعمال کرنی ہے، میننگ آپ نے کلاس روم میں اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے اسٹوڈنٹس کے لیے انٹریکٹیو کام کیسے بنانا ہے، یہ ساری چیزیں. اور اس ٹیچنگ فلاسفی کے تھرو ہی بہت آسانی سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی ایک جو ٹیچر ہے وہ ایک کلاس روم انوائرمنٹ کو ایک سیکرڈ اسپیس سمجھتا ہے یا نہیں ہے. کیونکہ کلاس روم انوائرمنٹ تو ایک سیکرڈ اسپیس کی طرح ہو گئی نا، بیکاز وہاں لرننگ ہو رہی ہے، اور صرف سبجیکٹ ایریا کی لرننگ نہیں ہوتی ہے، لرننگ تو اور بھی بڑی چیزوں کی ہو رہی ہوتی ہے، جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. تو ایک اچھا انسان کیا ہوتا ہے، ایک اچھا انسان بننا کیسے چاہیے، یہ ساری چیزیں. سو ریکروٹمنٹ اور سلیکشن آف ٹیچرز کا یہ ایک پروسیس ہے ٹیچنگ فلاسفی بیسڈ. مگر اب وہ کیا ہر جگہ وہ پروسیس فالو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ ایک سوال ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں ایک کسی بھی ٹیچر کی سائیکولوجیکل ویل بینگ اور اس کے مائنڈ سائٹ کی کیپیسٹی جو ہے اس کو ایویلیویٹ کرنا بھی ضروری ہے؟ کیونکہ اگین اگر ان کا ایک مینٹل لیول اس طرح کا ہوگا، وہ ان ریٹرن بچوں پہ انفلوئنس آئے گا. ہاں دیکھیے، چیز کیا ہے کہ انفلوئنس تو ہر انسان کا دوسرے پہ ہوتا ہے، یہ ایک نیچرل ہیومن فینومینا ہے. اینڈ آپ کو ایک انسان کے متعلق ہر چیز ہر پروسیس سے نہیں پتہ چل سکتی، یہ بھی ایک شارٹ کمنگ ہے، رائٹ. مگر ہاں آف کورس دا وے یو تھنک، اب وہ آپ نے کلاس روم میں اس کو آپ لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ، اپنے مائنڈ سیٹ کو لے کے جاتے ہیں. مگر یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کلیریفائی کروں. دیکھیے جو ایک اچھا ٹیچر ہے نا، اس کو معلوم ہے کہ میری اوپینین جو بھی ہو، اگر میں ٹیچر ہوں، میں کلاس روم میں ہوں، میری جو بھی اوپینین ہو، لیکن جب میں کلاس روم میں انٹر کروں گی نا، میرے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے جی، میں نے اپنی پرسنل اپنی اوپینین نہیں شیئر کرنی وہاں پہ، میں نے وہاں سکھانا ہے اکارڈنگ ٹو دا کلچر، اکارڈنگ ٹو دا سوسائٹی، اکارڈنگ ٹو کہ جی ہیومینٹی کیا ہے، ہیومن لیول پہ کیا چیز صحیح ہے غلط ہے، رائٹ. تو آپ اس رسپانسبلٹی کے ساتھ ایک کلاس روم میں انٹر کرتے ہیں. اب وہ چیز انفارچونیٹلی ہر ٹیچر میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. سو اس کو گیج کیسے کیا جائے؟ اب کیا یہاں پہ ہم اور چیزیں ایڈ کر لیں ریکروٹمنٹ پروسیس میں؟ اب یہ ایچ آر کے ڈومینز آ جاتے ہیں، اس کے اندر اتنی اور چیزیں آ جاتی ہیں، بہت ڈپارٹمنٹس ہیں، بہت یونیورسٹی سسٹمز ڈفرینٹ ہے، پرائیویٹ پبلک سیکٹرز. سو ہر جگہ ایک فرق پروسیس یوز ہوتا ہے. سو اب آپ نے اگر یہ ایڈ کیا کہ اچھا جی ٹھیک ہے، ان کی تھنکنگ کے متعلق کوئی ٹیسٹ ہے لیٹس سے، یا کوئی انٹرویو ہے. اب انٹرویو کا پرپس یہی ہے نا، تو انٹرویو لینے والے کا اسکل ہے کہ وہ سوال کیسے پوچھیں، کہ آپ وہ چیز ڈرائیو کریں، وہ آپ نکالیں ایک انسان کے اندر سے. آپ کو تھوڑا سا اندازہ تو ہو سکتا ہے نا ایک کنورسیشن سے کہ ایک انسان کس چیز کے متعلق کیسا سوچتا ہے. بالکل. اور میرا خیال ہے یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے. جب ہم کسی سے ملتے بھی ہیں تو ہمیں